ہمارے رگوں میں یہ سلیکٹ ہونے والا سلسلہ نہیں ہے. لاہور سے کوئی دوسرا سیاسی خاندان ہے، یہ ماضی ان کا تو رہا ہے. نواز شریف کا جنرلوں سے احتساب مانگنے کے مطالبہ ہے، یہ آج کا میاں صاحب کا مطالبہ ہو سکتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی تو 3 نسلوں سے کہہ رہی ہیں ہماری رگوں میں سلیکٹ ہونا شامل ہی نہیں. لاہور کا ایک خاندان ہے جو ماضی میں سلیکٹ ہوتا رہا. میاں صاحب جو مطالبہ آج کر رہے ہیں پی پی وہ 3 نسلوں سے کر رہی ہے. بلاول بھٹو کی سراج الحق سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو. کہا جلسے جلوسوں کے بجائے پنجاب حکومت کے خلاف عدم اعتماد سے زیادہ فائدہ ہوگا. ہماری تیاری مکمل تھی، لانگ مارچ ملتوی نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم نے کمرے بھی بک کر لیے تھے. لانگ مارچ کو استعفوں سے جوڑنا تھا تو 10 دن پہلے فیصلہ کیوں کیا؟ جمہوری اصول ہے کہ جس کی اکثریت ہوتی ہے اس کا اپوزیشن لیڈر بھی ہونا چاہیے. حکومت کو نقصان الیکشن لڑ کر ہی پہنچایا. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے نیشنل ڈائیلاگ کی تجویز پیش کر دی. کہتے ہیں پی ٹی آئی بھی نیشنل ڈائیلاگ کا حصہ بنے. مریم نواز کی پیشی، پی ڈی ایم کا جتھے کی شکل میں نیب جانے کا منصوبہ. حمزہ شہباز نے پاور شو کی ذمہ داری لے لی. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں ہزاروں لوگ نیب جائیں گے. مریم نواز کو گرفتار کیا گیا تو بھرپور احتجاج ہوگا. چیئرمین نیب شہزاد اکبر کے کہنے پر جعلی مقدمات بنانا بند کریں. پی ڈی ایم کی کشتی میں جو سوراخ ہوا تھا وہ مولانا فضل الرحمان نے بھر دیا. 9 جماعتیں استعفے دے کر حکومت کو رخصت کرنے کے حق میں ہیں. مریم نواز کارکنان کو اشتعال دلا کر نیب پر چڑھائی کرنے جا رہی ہیں. کرپشن کا جواب دینے کے بجائے لشکر کشی کر رہی ہیں. مولانا فضل الرحمان کرائے کے ہجوم کی سہولت دے رہے ہیں. شبلی فراز کہتے ہیں منہ توڑ دیں، زبان کھینچ لیں گے، تھپڑ مار دیں گے. مریم نواز کی یہ دھمکی شاید آصف زرداری کے لیے تھی. فردوس عاشق آوان کہتی ہیں جعلی راجکماری پھولن دیوی کا روپ نہ دھاریں. سیاست آپ کے بس کا کھیل نہیں. قانون ہاتھ میں لینے کے بجائے قانون کو جواب دیں. کورونا کی تیسری لہر، حکومت نے نئی پابندیاں لگا دی. کاروباری مراکز ہفتے میں 2 دن بند. ہائی رسک شہروں میں مارکیٹس 8 بجے تک کھلی رکھنے کی اجازت. اسد عمر کی زیر صدارت این سی او سی کا اجلاس. اسد عمر نے کہا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر قانونی کارروائی ہوگی. این سی او سی کی ہدایت پر اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ کی جائے گی. خلاف ورزی پر جرمانہ اور گرفتاری ہو سکتی ہے. وزیر داخلہ شیخ رشید نے بھی خبردار کر دیا. این سی او سی کا ملک بھر میں پارکس مکمل طور پر بند رکھنے کا حکم. دفاتر میں 50% عملہ گھر سے کام کرے گا. پبلک ٹرانسپورٹ میں نصف، ریل گاڑیوں میں 70% مسافروں کو بٹھانے کی اجازت ہوگی. ہائی رسک شہروں میں مزار، سنیما ہال بند رہیں گے. کھیل اور دیگر تقریبات پر پابندی. شادی کی تقریب 300 مہمانوں کے ساتھ کھلے آسمان تلے کرنے کی اجازت. تعلیمی ادارے بند ہوں گے یا نہیں، فیصلہ 24 مارچ کو وزرائے تعلیم کے اجلاس میں ہوگا. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں این سی او سی کا ماننا ہے اسکول بھی وائرس کے پھیلاؤ کا سبب بن رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے اسکول بند کرنا بہت مشکل فیصلہ ہے. 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں کے امتحانات وقت پر ہوں گے. 2 سال بغیر امتحانات کے پاس کرنا مناسب نہیں. فوراً بورڈز اپنا فیصلہ خود کریں گے. روک دیا گیا تھا اور میرا لنچ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں دیے جائیں گے، آپ کو نہیں کرنا دیا جائے گا. انہوں نے اس سے پہلے میرا 1 گھنٹے پہلے اسکول کی فیس کیوں نہیں بھری؟ کراچی کے علاقے ناظم آباد کے اسکول کے خلاف بچی کو حبس بیجا میں رکھنے کا مقدمہ درج. مبینہ طور پر سحر اسکول کی انتظامیہ نے بچی کو 1 گھنٹے تک کمرے میں بند رکھا، اس سے لنچ بھی چھین لیا. کہا گیا تمہیں لنچ نہیں کرنے دیں گے. یہ واقعہ 18 مارچ کو پیش آیا. آج بچی والد کے ساتھ اسکول آئی تو انہیں دھکے مار کر نکال دیا گیا. والد کی درخواست پر اسکول کے خلاف پرچہ درج کر لیا گیا. بچی کے والد عادل انصاری کہتے ہیں کورونا لاک ڈاؤن میں اسکول بند ہو گئے تھے. 2 بچیوں کی 18,000 فیس چڑھ گئی تھی. انتظامیہ سے کئی بار درخواست کی فیس قسطوں میں وصول کر لیں.
طالب علم کی بہن سے شادی کے لیے اسکول مالک کا بچے کو اغوا کرنے کا ڈرامہ، اورنگی ٹاؤن سے 2 روز قبل اغوا ہونے والا طالب علم بازیاب کرا لیا گیا۔ 15 سال کے بچے کے لیے 3 لاکھ روپے تاوان طلب کیا گیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے بچے کے اہل خانہ تاوان ادا نہیں کر سکتے تھے۔ اسکول مالک تاوان کی خود ادائیگی کرتا، وہ پیسے دے کر بچے کے اہل خانہ کے قریب ہو کر شادی کی راہ ہموار کرنا چاہتا تھا۔ براڈ شیٹ اسکینڈل، اہم فائلیں چوری ہوئیں، کمپنی کو $15 لاکھ کی غلط ادائیگی، ریکارڈ بھی غائب۔ فائلیں وزارت خزانہ، وزارت قانون اور اٹارنی جنرل آفس سے چوری ہوئیں۔ پاکستانی ہائی کمیشن لندن کی فائلوں سے بھی ادائیگی کے اندراج کا حصہ غائب ہو گیا۔ براڈ شیٹ کمیشن کی رپورٹ میں ہوش ربا انکشاف۔ کمیشن کا کہنا ہے غلط شخص کو ادائیگی ریاست پاکستان کے ساتھ دھوکہ ہے۔ ادائیگی کو صرف بے احتیاطی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ کی سربراہی میں قائم کمیشن کی رپورٹ وزیر اعظم آفس کو موصول۔ براڈ شیٹ کمیشن نے آصف علی زرداری کے سوئس مقدمات کا ریکارڈ کھولنے کی سفارش بھی کر دی۔ رپورٹ میں لکھا، نیب اسٹور روم میں موجود سربہ مہر ریکارڈ کو ڈی سیل کر کے جائزہ لے کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں آصف علی زرداری اور دیگر کے خلاف سوئس مقدمات کا ریکارڈ مل گیا۔ قوم جاننا چاہتی ہے سوئس اکاؤنٹس کا پیسہ کہاں گیا۔ براڈ شیٹ کمیشن کی رپورٹ بہت اہم ہے، نیب کو 90 کی دہائی کے مقدمات نمٹانے میں مدد ملے گی۔ اٹارنی جنرل آفس سے ریکارڈ 2008 میں غائب ہوا۔ اس وقت اٹارنی جنرل ملک قیوم تھے۔ واجد شمس الحسن کے دور میں ہائی کمیشن سے ریکارڈ غائب ہوا۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان کی ARY نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا موجودہ حکومت میں کوئی ریکارڈ غائب نہیں ہوا۔ اٹارنی جنرل آفس نے براڈ شیٹ کمیشن سے بھرپور تعاون کیا۔ اٹارنی جنرل آفس میں انٹرنیشنل لیگل سیل 2016 میں قائم کیا گیا۔ کورونا میں مبتلا وزیر اعظم عمران خان کی قرنطینہ سے ایک اور تصویر سامنے آ گئی۔ وزیر اعظم حشاش بشاش، کورونا کی معمولی علامات ہیں۔ وزیر اعظم نے قرنطینہ کے تیسرے روز بھی دفتری امور گھر سے انجام دیے۔ عمران خان کے نام چین کے وزیر اعظم کا خط نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے لکھا، عمران خان کی قیادت میں پاکستان کورونا کے خلاف جنگ ضرور جیتے گا۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان بھی عمران خان کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اسکینڈل اور ووٹوں کی خریداری، یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کے لیے تحریک انصاف نے ترمیم شدہ درخواستیں الیکشن کمیشن میں جمع کرا دی۔ فہیم خان اور جمیل احمد کو گواہ بنا لیا۔ ملکہ بخاری کہتی ہیں الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے لیکن ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہا۔ فروخ حبیب بولے ضمیروں کے سوداگر کو نااہل کر کے مثال بنایا جائے۔ پیپلز پارٹی نے چیئرمین سینٹ کا الیکشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ سماعت 24 مارچ کو ہوگی۔ کورونا ویکسین مریض کو کتنے میں پڑے گی؟ حکومت اور فارما کمپنی کے درمیان قیمت کا تنازع، ویکسین کی دستیابی کو سوالیہ نشان لگ گیا۔ وفاقی حکومت نے سمری پر عمل درآمد روک دیا۔ ڈراپ کو بھی قیمت پر نظر ثانی کی ہدایت کر دی گئی۔ ڈراپ نے روسی ویکسین کی 2 خوراکوں کی قیمت 8,449 روپے مقرر کی تھی۔ میں پاکستان پریڈ مؤخر کر دی گئی۔ پریڈ 23 مارچ کے بجائے 25 مارچ کو ہوگی۔ ISPR کے مطابق اسلام آباد میں خراب موسم کے باعث پریڈ مؤخر کی گئی، صرف تاریخ تبدیل ہوئی ہے، شیڈیول وہی رہے گا۔ کراچی میں ایئرپورٹ کے علاقے سے 2 سال کا بچہ اغوا، نامعلوم شخص اور رکشہ ڈرائیور بچے کو اٹھا کر لے گئے۔ مقدمہ درج، CCTV فوٹیج کی مدد سے تلاش جاری۔ کتوں کے کاٹنے کے واقعات پر معطلی، فریال تالپور نے سندھ ہائی کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی۔ سکھر بینچ کا فیصلہ معطل کرنے کی استدعا، کہا رکن اسمبلی شہری حکومتوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ سکھر بینچ نے حقائق اور قانون کے برعکس MPAs کو معطل کیا۔
कराची, लाहौर और कोयटा में असातिज़ा का एहतजाज। कराची में असातिज़ा की वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश, सड़क पर धरना दे दिया। गिरफ्तार साथियों की रिहाई का मुतालबा। पंजाब भर से आए असातिज़ा का धरना वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के सामने चौथे रोज़ भी जारी। मुज़ाकरात नाकाम, डेडलॉक बरकरार। कोयटा में मुस्तकिल किए जाने के लिए असातिज़ा की रैली। पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम। मुजाहिरीन पुलिस रुकावटें तोड़कर बलूचिस्तान असेंबली के सामने पहुंच गए। बन्नू में 4 नौजवानों का बेदर्दी से कत्ल। अहले इलाका का वाक़े के खिलाफ एहतजाजी धरना जारी। एक नौजवान को ज़िबा, दूसरे को फायरिंग से, 2 को पत्थरों से मारा गया। चारों दोस्त शिकार के लिए निकले और लापता हो गए थे। मक़तूलीन की उम्रें 14 से 18 साल के दरमियान हैं। मुजाहिरीन का मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। डेनियल पर्ल कत्ल केस। सिंध पुलिस ने अहमद उमर शेख को सीटीडी लाहौर के हवाले कर दिया। ज़राए के मुताबिक उमर शेख को सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र लाहौर मुंतकिल किया गया। उमर शेख 3 साथियों समेत मुकदमे से बरी हो चुके। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज फौज ने जिला शोपियां में नामनहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। मकबूजा वादी में यौम पाकिस्तान के पोस्टर्स लग गए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और हुर्रियत रहनुमाओं की तस्वीरें नुमायां। दो रोज़ा पाक भारत आबी मुज़ाकरात कल से नई दिल्ली में शुरू होंगे। पाकिस्तानी वफ्द भारत पहुंच गया। सैलाब, मानसून बारिशों की पेशगी, डाटा शेयरिंग पर बात होगी। पाकिस्तान भारत के मुतनाज़ा आबी मंसूबों पर एतराज़ भी उठाएगा। मुस्लिम लीग काफ ने एक बार फिर काला बाग डैम बनाने की अपील कर दी। MNA चौधरी मोनिस सिलाही कहते हैं पाकिस्तान में पानी की किल्लत खतरे की लकीर उबूर कर चुकी है। अहले वतन से अपील है कि पानी बचाएं, मिलकर काला बाग डैम बनाएं, कहीं देर ना हो जाए। पानी एक अजीम नेमत, इसकी कद्र कीजिए। पानी की अहमियत को उजागर करने के लिए पानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान आबी किल्लत में दुनिया भर में 3रे नंबर पर है, जहां 85% आबादी पीने के साफ पानी से महरूम है। हसन अली का दूसरा कोरोना टेस्ट भी मनफी आ गया। कल से बायोसिक्योर बबल का हिस्सा बन जाएंगे। दौरे जनूबी अफ्रीका के लिए कौमी स्क्वाड में शामिल 34 अरकान के दोनों टेस्ट मनफी। कौमी स्क्वाड 26 मार्च को जोहानिसबर्ग रवाना होगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen